السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی تاریخ پارٹ 6۔ کیمبرج سرکس کے جاسوس۔ جنگ عظیم اول کے خونریزیوں اور روس کے بالشویک انقلاب نے روڈیارڈ کپلنگ کے کھیل کو ایک سنجیدہ ترین پیشے میں بدل دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بہت بڑا شر انگیز بننے والا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے کپلنگ کے افسانوی ہیرو کیم کا نام اپنا کر ماسکو کا کیم فیلبی۔ کیمبرج یونیورسٹی کئی عشروں سے خوشحالی اور انفرادی ترقی کا مینار بن چکی تھی، اور ایسی درسگاہ جس کے ماحول میں تربیت پا کر طبقہ اشرفیہ کی اولاد کار ریاست اپنے ہاتھوں میں لیتی تھی۔ اس عظیم درسگاہ میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے جنہیں زندگی کے تلخ حقائق سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، مگر اس کے باوجود کوئی بھی شخص ان کی حکمرانی کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ مگر 1930 کے بعد علم و آگاہی کے اس مرکز سے ایک نئی نسل بالکل نئے خیالات کے ساتھ پروان چڑھی، اور یہ تھے مشہور ترین کمیونسٹ جاسوس گائے برجس، ڈونلڈ میکلین، کیم فیلبی، اینتھونی بلنٹ، اور پانچواں شخص وہ تھا جو سراغ رسانی کے ماہرین کے نزدیک وہ واحد شخص تھا جو حد کے عزت کے باوجود قوانین کے تحت دی جانے والی سخت ترین سزاؤں سے محفوظ رہا۔ ان غیر معروف 5 لوگوں کے باعث برطانیہ اور امریکہ کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ان کے روسی مقاصد کے لیے کام کرنے کے 50 سالہ طویل عرصے کے دوران بھی نہ لگایا جا سکا۔ برطانوی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان کا کہا تھا، فیلبی نے یورپی ممالک کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا۔ CIA کے ایک رکن نے صحافیوں کو بتایا 1944 سے 1951 تک مغربی خفیہ اداروں کے ایک بڑے پیمانے پر جاری تمام تر کوششیں بالکل لا حاصل ثابت ہوئیں۔ بس یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ متاثرہ ممالک ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی انصاف کی چوکھٹ پر لانے میں ناکام رہا۔ برجس، میکلین اور فیلبی ماسکو فرار ہو گئے۔ ملکہ کی تصویروں کا ناظر اور 1964 میں اپنی غداری کا اقرار کرنے کے 15 سال بعد تک منصبداری سر کا خطاب جو اسے ملکہ کی طرف سے دیا گیا تھا کا لطف اٹھانے والے بلنٹ کو اپنی ملازمت جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ 5ویں غدار کو معلومات کی فراہمی کے بدلے میں مقدمہ بازی سے نجات دینے کی پیشکش کی گئی۔ شرپسندوں کا یہ اکٹھ تیزی سے پنپتا رہا، کیونکہ برطانوی حکومت ہر اس شخص کے برے رویے سے درگزر کر سکتی تھی جو اعلیٰ حسب نسب کا مالک ہو، اور یہ ماہرین جاسوس ان تمام معیارات پر بظاہر پورے اترتے تھے۔ ہیرلڈ ایڈر ریانا فیلبی، جس کا معروف نام کیم تھا، اپنے آپ کو عرب مہم جو کا بیٹا ثابت کرتا تھا، جو برطانوی انڈیا میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہ چکا تھا۔ 1929 میں کیم تاریخ اور معاشیات کے مضامین پڑھنے کی غرض سے ٹرنیٹی کالج کیمبرج آیا۔ 1 سال بعد گائے فرانسس ڈی مونس برجس ایک بحری کمانڈر کے بیٹے کی حیثیت سے تاریخ پڑھنے کے لیے پہنچا، اور 1931 میں ڈونلڈ میکلین ایک کیبنٹ منسٹر کے بیٹے کی حیثیت سے فرانسیسی پڑھنے کے لیے انہیں جوائن کرتا ہے۔ کیمبرج کا ماحول، جس میں ان کے والدین زیر تعلیم رہ چکے تھے، بہت بدل چکا تھا۔ عالمی کساد بازی نے ہر شعبے میں مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی ملازمتوں کے حصول کی خاطر دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ روشنی کی واحد کرن جو لیبر حکومت کی صورت میں نظر آئی تھی 1931 میں ناکام ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے یورپ پر جنگ کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے، سرمایہ کی طاقت ایک عقیدے کی طرح لوگوں میں مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ برطانوی حکمران فاشزم کی ابھرتی ہوئی تحریک کے خلاف بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ روس کے خلاف نازی جرمنوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے؟ بعد ازاں فاشسٹ مخالف طلبہ جمہوری مقاصد کے حصول کے لیے اسپین کی سول وار میں لڑتے رہے،
اور اپنی جانیں قربان کرتے رہے، جبکہ دیگر نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ راستہ اپنا لیا اور روسی جاسوس طلباء کی اس شدید غم و غصے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمبرج میں ڈونلڈ میکلین نے کالج میگزین میں اپنے ایک مضمون کے ذریعے سرمایہ دارانہ معاشرے کی معاشی و معاشرتی خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے خاتمے کی پیش گوئی کی۔ تاہم 1935 میں وہ اسی سرمایہ دارانہ ریاست کے ایک اہم ترین ستون کا حصہ بننے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور یہ تھا برطانوی دفتر خارجہ میں برطانوی سفیر کی حیثیت سے فرانس میں تعین، جہاں اس نے سفارتی پیشے میں اپنے آپ کو بہترین اور ابھرتے ہوئے ستارے کی حیثیت سے منوایا۔ دوسری طرف گائے برجس نے کالج میں جنگ و بڑھتے ہوئے رہائشی کرایوں کے خلاف ایک ہڑتال کروائی اور مظاہرے کے دوران وہ سب سے نمایاں رہا، مگر 1934 میں ماسکو کے دورے پر بھی وہ لندن میں کسی اہم ادارے کی ملازمت میں سرگرداں نظر آنے لگا۔ جب وہ کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی دفتر اور ٹائمز میں شمولیت حاصل کرنے میں ناکام ہوا تو اس نے کنزرویٹو پارٹی ہی سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ جیک میکنمرا کے پرسنل اسسٹنٹ کی ذمہ داری حاصل کر کے اس کے ساتھ ہٹلر کے جرمنی کے 3 دورے کیے۔ کیمبرج میں ہی کیم فلبی ایک مخلص مگر ہوشمند کمیونسٹ کی حیثیت سے منظر عام پر آیا۔ 1934 میں وہ ویانا گیا، جہاں اس نے متروکہ نظام کو بدل کر سوشلزم کے لیے سرگرم عمل کیا، کارکنوں کے قتل عام کو بذات خود مشاہدہ کیا۔ اس نے پولیس کے قید سے فرار ہونے کے کچھ کمیونسٹوں کی مدد کی اور اپنے مالک مکان کی بیٹی ایلس لیڈزی فرائیڈمین سے شادی کر لی، جو در حقیقت سوئس جاسوسہ تھی۔ اب ان دونوں نے برطانیہ میں حالات سازگار بنانے کی خاطر رخت سفر باندھا، مگر 1936 میں وہ لندن میں دائیں بازو کی اینگلو جرمن فیلوشپ کے اجلاسوں میں شرکت کرتا نظر آتا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک ہٹلر حمایتی میگزین کی ادارت بھی شروع کر دی۔ یہ تینوں افراد کنزرویٹو کی جڑوں میں پہنچ چکے تھے اور ان کا مقصد اندرون خانہ یا غیر محسوس طریقے سے زیادہ باغی پیدا کرنا تھا۔ ان تینوں کا مقصد حکومتی پالیسیوں اور پالیسی سازوں کو روس کے حق میں موڑنا تھا، مگر پالیسی سازوں نے انہیں ان کے مشن کے وسط میں ہی تاڑ لیا۔ فروری 1937 میں فیلبی نے جنرل فرانکو سے سول وار کی کوریج کے لیے اسپین کا رخ کیا۔ پہلے ایک فری لانس رپورٹر اور بعد ازاں ٹائمز کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے بہترین اور برمحل رپورٹنگ کے ذریعے اپنا نام پیدا کیا۔ اسی طرح وہ برطانوی انٹیلی جنس میں رابطے اور تعلقات ڈھونڈنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ جس وقت روس ریپبلکن ارکان کی پشت پناہی کر رہا تھا، وہ بآسانی اپوزیشن کی طرف سے ماسکو کو خفی معلومات فراہم کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی فیلبی ایک جان لیوا ایکسیڈنٹ میں بال بچا، جس کے باعث مغربی سراغ رساں ایک 26 سالہ بھیانک خواب سے نجات حاصل کر سکتے تھے۔ وہ کار جس میں وہ سفر کر رہا تھا ایک روسی گولے کی زد میں آ گئی، جس کے باعث 3 صحافی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ فیلبی سر پر گہرے زخموں کے ساتھ بچ گیا۔ 3 ماہ ایک باضابطہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں جنرل فرانکو نے فیلبی اندرون خانہ اس کا مخالف تھا، بڑے فخر سے اس کے سینے پر ملٹری میرٹ کا ریڈ کراس چسپاں کیا۔ بعد ازاں ایک ایسی ہی مزید پوری اسرار تقریب یا گفتگو اس وقت سامنے آئی جب 1929 میں انگلینڈ واپسی پر بی بی سی نے اس کی ہسپانوی مہمات کے بارے میں ایک خصوصی انٹرویو کیا۔ انٹرویو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ گائے برجس تھا۔ برجس اپنے فن گفتگو، شراب پینے اور پلانے کے جنون اور ہم جنس پرستی کے باعث بہت جلد دوست بنانے کی خوبی سے مالا مال تھا۔ وہ بی بی سی اور میکنمرا کے لیے بیک وقت کام کرتا تھا، اور یہ دونوں کردار برطانیہ اور یورپ میں قریبی تعلقات بنانے میں کارآمد ثابت ہو رہے تھے۔ وانسٹن چرچل نے اسے اپنی سوانح تقریروں کا ایک سیٹ دیا۔ جنگ چھڑنے پر وہ اس وقت فرانسیسی رہنما ایڈورڈ ڈیلڈرائر اور اطالوی امر مسولینی کے درمیان ایک خفیہ پیغام رساں کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جب برطانوی وزیر اعظم نیول چیمبر لین سفارتی ذرائع سے ہٹ کر امن بحال کرنے کی آخری اور مؤثر کوشش کے لیے نئے مذاکرات کا آغاز کرنا چاہتا تھا، روسی حکام کو اہم تبدیلیاں
یا تبدیلیوں اور حساس معلومات سے آگاہ رکھنے کے علاوہ برجس اپنے آپ کو برطانوی انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے اپنے یورپی دوروں کو کیش کروا رہا تھا۔ اس کی ہر معلومات کی ادائیگی کی جاتی۔ آخر کار جنوری 1929 میں اسے 39 میں اسے بھرپور ادائیگیاں حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ MI6 نے اسے ایک کل وقتی ملازمت کی پیشکش کی۔ برطانوی انٹیلیجنس فلبی کے بارے میں مایوس کن حد تک گمراہ تھی اور برجس کی پہلی ذمہ داری پیشہ ورانہ ماہرین کی بھرتی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنا اعتماد بھی بڑھا سکتا تھا۔ لندن کے مغرب میں منعقد ہونے والی اشرفیہ کی مختلف تقاریب اس کی شکار گاہیں تھیں۔ اگست 1940 میں فرانس سے جنگ کی رپورٹنگ کر کے واپس آنے والے ایک شخص کو برجس سے متعارف کروایا گیا۔ یہ کم فلبی تھا، جو اپنے آپ سے کمیونسٹ چھاپ ہٹانے کے لیے اپنی بیوی لیڈزی سے بھی الگ ہو چکا تھا۔ فلبی جلد ہی اپنی سرگرم کارروائیوں کے باعث خفیہ حکام تک اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے MI6 میں غیر جانبدار اسپین اور پرتگال میں نازی سراغ رسانوں کے مقابلے اور بحر اوقیانوس اور میڈیٹرینین میں اتحادی بحری جہازوں کی بآسانی اور بحفاظت نقل و حمل ممکن بنانے کے احکامات کے ساتھ ایک اہم عہدے پر فائز کیا گیا۔ یہ ذمہ داری اس نے بخوبی نبھائی، مگر ایک استثنا کے ساتھ۔ 1943 میں جرمن فوج کے چند افسران اور ابو ہیر خفیہ سروس کے چیف ایڈمرل کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ یہ لوگ ہٹلر اور اس کے نازی پیروکاروں سے خائف ہو چکے تھے۔ فلبی کے تحت کام کرنے والے MI6 کے ایک رکن نے اسے لکھ بھیجا کہ ان لوگوں کو استعمال کر کے جرمنی کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی شکست دے کر جنگ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، مگر فلبی نے یہ تحریر اعلیٰ حکام تک پہنچنے سے پہلے ہی ضبط کر لی۔ جب ٹائمز کے ایڈیٹر نے دریافت کیا کہ کیا وہ دوبارہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گا، تو اس نے بتایا کہ فلبی کی حالیہ خدمات زیادہ اہم ہیں اور وہ انہیں نہایت پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ برجس اور میکلین کی طرح فلبی بھی برطانوی ریاستی اور انتظامی بنیادوں میں صلاحیت کر چکا تھا، اور جب جنگ کا اختتام قریب آیا تو یہ تکون غیر متوقع تباہی کا سبب بنی۔ 1940 کو ماسکو میں پیدا ہونے والا کیم فلبی کا بیٹا جان اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ 1975 میں ماسکو میں اپنے باپ کو ملنے کے فوراً بعد اس نے کہا، میرے باپ کو تقریباً ایک غدار کی سی مشابہت دی جاتی ہے، تاہم وہ نہ ہی کوئی ابن الوقت تھا اور نہ ہی دوہرا جاسوس۔ بہت ہی ابتدائی عمر میں اس نے یہ شعوری فیصلہ کیا اور تامر اس سے منسلک رہا۔ اسے اپنی وفاداری پر یقین تھا اور اس کے لیے اس نے شدید ترین جدوجہد کی اور اکثر اوقات اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مغرب کی حمایت یافتہ چند البانوی جلا وطنوں کے ساتھ جو 1949 میں البانیہ میں پیراشوٹ کے ذریعے اتارے گئے ظالم و زیادتی کے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو، کیونکہ یہ تمام لوگ سر سے پاؤں تک مسلح تھے اور وہاں کسی تفریحی دورے پر نہیں آئے تھے۔ جاسوسی ایک غلیظ ترین کاروبار ہے، خواہ یہ سرد جنگ کے دوران ہو یا گرم جنگ کے، آخرکار لوگوں کو ہی اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ فلبی کے بارے میں مزید حقیقت جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔